حسب خیال کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں کویت کی ایک مسجد میں مؤذن اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ کے بجائے یہ الفاظ ادا کر رہا ہے کہ صلوا فی بیوتکم صلوا فی رحالکم، یعنی نمازیں گھر میں ادا کرو۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے ملی جلی آراء سامنے آ رہی ہیں۔ بعض تو اس پر سخت الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں اور دوسری جانب بعض مسلمان اسے اسلام کی طرف سے ملنے والی گنجائش کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور وہ دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مؤذنین یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا مزید کہنا ہے کہ جب سخت بارش ہوتی تھی یا پھر طوفانی ہوائیں چلا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مؤذن اذان میں صلوا فی بیوتکم کے الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہمارا دین اسلام فطرت اور انسانیت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور انسانی ضروریات سے مکمل طور پر ہم آہنگی رکھتا ہے، اور نظریہ ضرورت کے تحت اس سے وہ تمام رعایتیں فراہم کرتا ہے جس کی اس سے حاجت یا پھر ضرورت ہوتی ہے۔ اب نماز کو ہی لیجئے، یہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی سخت مجبوری کی بنا پر نماز گھر میں پڑھی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو ہاتھ کے اشاروں سے پڑھے، اور اگر ہاتھ کے اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو آنکھ کے اشاروں سے پڑھے۔ خواتین و حضرات، اسلام اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے کہ صحت کو فرضی عبادت پر مقدم رکھے۔ اب جب کہ ہر طرف وبائی مرض نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور اس مسئلے کے حل کا بھی قریب کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، تو شریعت احتیاط کرنے کا حکم جاری کرتی ہے، اور بیماری سے خود کو نہ بچانا خودکشی کرنے کے مترادف ہے، جس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اگر بیماری بڑھنے کے پیش نظر باجماعت نماز کو محدود کرنے کی یا پھر جماعت ترک کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں انسانیت کے تحفظ کی خاطر اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مساجد پر پابندی عائد کر دی جائے، مساجد کو تالے لگا دیے جائیں اور مسلمانوں کو مسجد میں داخلے پر ہی قدغن عائد کر دی جائے۔ بیماری کے بڑھنے کے ڈر سے تو نماز گھر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہم یا موت کے خوف سے گھر نماز پڑھنا انتہائی احمقانہ فعل ہے، کیونکہ بیماری حملہ کرے یا نہ کرے موت ضرور گلا دبوچے گی، جیسا کہ سعودی حکومت نے کیا ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر تمام مساجد پنجگانہ اور جمعے کی نمازوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ تاہم اس فیصلے کا اطلاق مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پر نہیں ہوگا، اور اسی طرح مسجد الاقصیٰ اور قبۃ الخصرہ فلسطینی دارالحکومت یروشلم میں واقع ہیں۔ یہ شہر مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک مقدس شہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شہر کو دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی اسلام، مسیحی اور یہودیت کے پیروکاروں کے مذہبی و ثقافتی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کی یہاں پر اہم عبادت گاہیں موجود ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہاں پر عبادت گاہوں میں رش رہتا ہے، لیکن اب فلسطینی حکومت نے عارضی طور پر تمام مذہبی عبادت گاہیں بند کر دی ہیں۔ پاکستان میں بھی علماء کرام کی جانب سے باجماعت نماز کے حوالے سے فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے مرکزی چیئرمین حافظ محمد طاہر اشرفی کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ فتوے میں کہا گیا کہ وبا سے پیدا ہونے والی غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر
تمام سیاسی و مذہبی اجتماعات کو فی الفور ملتوی کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جمعے کے اجتماعات میں اردو تقریر کو ختم کر دیں اور عربی خطبات کو مختصر کر دیا جائے، اور مساجد میں صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے، اور ہر باجماعت نماز فرش پر ادا کی جائے۔ نماز کی ادائیگی سے قبل اگر صرف یا صابن سے فرش دھویا جائے تو بہتر ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ نمازی سنتیں گھروں میں ادا کر کے آئیں، اور نماز کے بعد بھی سنتیں گھروں میں پڑھیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔